بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں میں قسم کی بیماریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے یا کوئی حاجت ہے، یا کوئی آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، یا کاروبار کا مسئلہ ہے، یا بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی حاجت ہے، تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور آپ کی اپنی پریشانی کے متعلق جو بھی ویڈیو ہے وہ ویڈیو دیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مالک کائنات آپ کی حاجت روائی کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی یا رزق کی تنگی یا کاروبار کا مسئلہ کوئی بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس پہ عمل کریں، اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی آپ تک یہ جو ہمارا خاندانی علم ہے، چاہے روحانی علم ہو یا یہ جسمانی بیماریوں کے بارے میں علم ہو، طب کا علم ہو، تو ہم یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، تو مرنے کے بعد بھی جو لوگ فیض اٹھاتے رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کریں، تاکہ مزید سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ تو السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدے کی بیماریاں، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں وامٹنگ، قے کا کرنا، الٹی کا آنا۔ تو یہ الٹی کیوں ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ یعنی کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ معدے میں جاتی ہے، اور معدے میں وہ توانائی مہیا کر کے جسم کو، اس میں سے جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ جسم کو توانائی طاقت مہیا کرتے ہیں، یا بلڈ بنتا ہے اس سے آگے، تو وہ جو فاضل مادے ہیں وہ ان کا نیچے پخانے کے راستے خارج ہونا، یہ ہوتا ہے سیدھا عمل۔ جب معدہ سے کوئی غذا ہم جو کھاتے ہیں تو وہ واپس معدہ کے منہ کے راستے سے ہی نکلے تو اس کو الٹی یا قے کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے، یا معدے میں بد ہضمی کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جن کا ہم آج ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض میں معدے کے منہ پر زخم ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی قے ہو جاتی ہے۔ معدہ کے اندر گیسٹرک کینسر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پتے کے امراض میں بھی یہ مرض ہو جاتی ہے۔ پتے میں اگر پتھریاں ہوں تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر گردے میں پتھریاں ہوں، گردے میں درد ہو تو اس کی وجہ سے بھی قے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے جو تکلیف ہوتی ہے، فم معدہ جس کو بولتے ہیں، معدے کے منہ کے اوپر جو زخم بن جاتا ہے جس کو السر بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی قے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ بند گاڑیوں میں، اے سی گاڑی جو بند ہوتی ہے اس میں متلی اور قے ہوتی ہے، اس میں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ جو گاڑیوں کے دھوئیں ہوتے ہیں، یا گاڑی میں کچھ لوگ سگریٹ وغیرہ اسموکنگ کرتے ہیں تو اس کی جو ناخوشگوار جو اس کی بدبو ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، وہ جو ایسی غذائیں جو یا کہ معدے میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہیں، جیسے کہ تلی ہوئی غذاؤں کا کھانا، یا یہ جو آج کل ہم سموسے، پکوڑے، یا یہ جو
تکے وغیرہ یہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے معدے میں جا کے ارتعاش پیدا کرتے ہیں، معدے کو ہیٹ اپ کرتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے بھی وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں جو خراب جو گلی ہوئی سڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کے کھانے سے بھی یہ معدے میں جا کے ارتعاش پیدا کر کے تو وامٹنگ لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پتے کے امراض، گردے کے امراض، یا ٹی بی پھیپھڑوں کی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ سانس کی نالی کی رکاوٹ میں، کھانسی کی شدت میں بھی یہ وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے امراض ہوتے ہیں۔ عورتوں کو ایام حمل میں بھی یہ قے ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ سن یاس میں جب ڈیٹ نہ آ رہی ہو، سن بند ہو جاتی ہے ڈیٹ، تو اس وقت بھی سن یاس میں بھی الٹی آ سکتی ہیں۔ یہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس کے چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ میں نے جو آپ لوگوں کو سر درد کے بارے میں موضوع میں آپ کو وہ جادو کا عرق بتایا تھا، وہ جادو کا عرق انتہائی بہترین چیز ہے معدے کی بیماری کے لیے، الٹیوں کے لیے، متلی کے لیے۔ آپ اس کا ایک جادو کا عرق جو ہے وہ آپ سر کے درد والے موضوع میں جائیں تو سر درد کے موضوع میں جو میں نے جادو کا عرق بتایا اس کا ایک قطرہ لیں اور ایک چمچ چینی کا لیں، تو وہ چمچ چینی کا ڈال کو وہ بار بار اس کو مریض کو چوساتے رہیں، وہ مریض چوستا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قے فوراً بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے لینے ہیں مصری کوزہ 50 گرام، تبا شیر 10 گرام، اور سات پودینہ، ایک 2-3 رتی لے لیں۔ یہ 3 رتی لے کے وہ مکس کر لیں، آپ اس میں مکس کر کے اچھی طرح سفو بنا کے رکھ لیں۔ تو یہ سفو بھی تھوڑا تھوڑا مریض کو چٹاتے رہیں تو وقفے سے اس کے بھی چاٹنے سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، الٹی رک جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ جوشاندہ جو ہے بنانا ہے تو وہ آپ نے پودینہ لینا ہے، تازہ پودینہ سبزی والے سے لے کے تو وہ اس کو ابال لیں۔ اس کو ابال کے تو جو اس کا وہ جوشاندہ ہوگا وہ وقفے سے اس کو مریض کو پلاتے رہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اس کا وامٹنگ جو ہے وہ الٹی قے وغیرہ رک جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اور ایک جوشاندہ ہے جس میں دار چینی، بڑی الائچی اور ساتھ سونف اور پودینہ، یہ 4 اجزاء ہیں۔ یہ چاروں بھی ایک تولہ لے کر تو اس کو 2 گلاس پانی میں ابال لیں، جب 1.5 گلاس رہ جائے تو یہ وقفے سے پلاتے رہیں تو اس کے استعمال سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وامٹنگ ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو دوستو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔